آقا کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک، حق المسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے وہ سلام کا جواب لوٹائے۔ سلام کو عام کرو گے آپس میں محبت آ جائے گی، جب تک محبت نہیں آئے گی ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا۔ کا ایمان کے کمال کے لیے، آپس میں محبت کے لیے، جنت میں داخل ہونے کے لیے جو ذریعہ آقا کریم نے بتایا وہ ہے افشوا السلام، سلام کو آپس میں عام کرنا، سلام کو آپس میں زیادہ سے زیادہ فروغ دینا، پہچاننے والے کو نہ پہچاننے والے کو سلام کرنا۔ دوسرا حق اللہ کے نبی نے بتلایا وعیادۃ المریض، مریض کی خبر لینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا۔ جب آپ مریض کے پاس جاتے ہیں آقا کریم فرماتے ہیں آپ جنت کے باغوں میں سے باغ میں ہوتے ہیں، جب تک آپ اپنے مریض کے پاس بیٹھ جاتے ہو اللہ کی رحمت میں آپ غوطہ لگا رہے ہو۔ آقا کریم نے فرمایا جب بیمار کے پاس جاؤ زیادہ نہ بیٹھ جانا، تھوڑی دیر بیٹھ جانا اور اس کے پاس جو ہے خیر و بلائی کی باتیں کرنا، اسے جو ہے اچھی باتوں سے اس کا حوصلہ افزائی کرنا، اس لیے کہ فرشتے بیٹھ کے آمین کہا کرتے ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا جو مریض کے پاس جاتا ہے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا تھا، یہ دعا پڑھتا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ دعا پڑھتا ہے 7 مرتبہ پڑھتا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں اگر اس کا موت کا وقت پورا نہیں ہو چکا ہے اللہ اسے ضرور شفا عطا فرمائیں گے، ہر طرف سے اللہ اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ میرے دوستو بزرگوں، ان حقوق میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، آگے تیسرا حق جو ہے واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ حق یاد رکھنا۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے آپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، آپ کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ یہ تیسرا حق ہے یاد رکھنا۔ اور اس کے بیچ میں آپ کو میں یہ بھی بیان کروں یاد رکھنا، اگر مسلمان دنیا سے رخصت ہو جائے اس مسلمان کا مرنے کے بعد بھی آپ پر حق یاد رکھنا۔ 4 قسم کے حقوق آپ پر لازم ہے۔ آقا کریم علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد کیا ہم پہ حقوق باقی ہے؟ آقا کریم فرماتے ہیں 4 قسم کے حق جو ہیں مرنے کے بعد بھی لازم ہے۔ سب سے پہلے ان کے حق میں دعائے خیر کرنا، پروردگار عالم میرے والدین کے درجات کو بلند فرما، میرے والدین سے درگزر فرما۔ پھر اس کے بعد دعائے استغفار کرنا، دعا درجات کی بلندی کے لیے یہ حق ہے اولاد پر۔ دوسرا حق ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنا، اگر میرے ماں باپ سے
کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے، اے اللہ انسان ہونے کے ناطے انہیں معاف فرما۔ یہ دوسرا حق ہے کہا۔ تیسرا حق یہ ہے ان کے دوستوں کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آ جانا۔ ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کے دوست احباب ہیں، اماں کی سہیلی موجود ہے، کا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ بھی والدین کا مرنے کے بعد آپ پہ حق ہے۔ چوتھے نمبر پہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر والدین نے کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے اس معاہدے کو پورا کرنا والدین کا اولاد کے اوپر مرنے کے بعد بھی حق ہے۔ واتباع الجنائز، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنا، اس جملے کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ آقا کریم فرماتے ہیں جو بیٹا جو ہے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کا ہر ہفتے میں ہر جمعے میں قبرستان پہ حاضری دیتا ہے، والدین میں سے ایک کا یا دونوں کا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا جو ہے مغفرت بھی کر دی جاتی ہے، خدمتگاروں میں اس کا نام لکھا جاتا ہے۔ ہاں میرے دوستو بزرگوں، اپنے والدین کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، ہر نماز کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی، دن دگنی رات چگنی اللہ اس کو ترقی عطا کرے گا۔ جو والدین کی خدمت کرتا ہے کبھی وہ تنگ دست نہیں ہوگا، اور اس کے ساتھ یاد رکھنا جو علماء دین کی قدر کرتا ہے، جو علماء حق کی قدر کرتا ہے، کبھی یہ بھی تنگ دستی کا شکار نہیں ہوگا۔ یاد رکھو اللہ کی طرف سے اس انسان کے لیے خوش بختی ہے جو علماء کی عزت کر رہا ہے، علماء سے محبت رکھتا ہے۔ بدبختی ہے اس انسان کے لیے جو علماء سے نفرت کرتا ہے، علماء سے بغض رکھتا ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، علماء دین جو ہے یاد رکھنا یہ چراغ کے مانند ہے، یہ چراغ کے مانند ہے، ان سے فائدہ اٹھاؤ، ان سے فائدہ اٹھاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو۔ امام